السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ تفسیر و سیرت کی 14th کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ تفسیر میں ہم سورہ مومنون مزید انشاءاللہ پڑھیں گے، اور تفسیر کے سیرت طیبہ میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دوسری مرتبہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے تھے، اس کے بارے میں بھی جو ہے پڑھیں گے۔ جو وہاں پہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تھا، وہ بھی پڑھیں گے۔ ساتھ میں اس جو ہے ہجرت کے جو فوائد ہیں اس کے پر بھی ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ آئیے ابھی ہم تفسیر کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون۔ سورہ مومنون، یہ صورت واقعی انسان کو ایمان والا بناتی ہے، بتاتی ہے کہ ایمان والا کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، کب وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو ہے کامیابی کے لیے کیا اصول ہیں، اور جو ہے کامیاب لوگ کون تھے۔ وہ کامیاب لوگ کون تھے؟ وہی لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کرام کی بات کو سنا، اسے تسلیم کیا، اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ پاک اسی کو بیان کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے اس صورت میں جس نبی کا واقعہ لے کر آئے ہیں وہ نوح علیہ السلام کا ہے۔ اس صورت سے پہلے ہم نے، کیونکہ ہم متفرق صورتیں پڑھ رہے ہیں، تو سورہ عنکبوت ہم نے پڑھی تھی، اور وہاں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تمام تفصیلات سمیت آپ سے عرض کر دیا تھا۔ ابھی ہم اختصاراً اس کی طرف آتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے یقیناً نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تو وہاں کے جو مالدار لوگ تھے، فقال الملأ الذین کفروا، ان کافروں میں سے جو مالدار تھے، انہوں نے کیا کہا، یہ تو جو ہے، کیونکہ اپنی تکبر ہوتا ہے نا، اپنے ذات، جتنا مالدار، جتنا بڑے عہدے والا، اتنا زیادہ تکبر، اللہ جس کو بچائے۔ تو یہ تو ایک انسان ہے، ما هذا الا بشر، یہ تو بس ایک انسان ہے تمہاری طرح کا، اور یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا یہ ہے کہ تم پر اس کو فوقیت حاصل ہو جائے، تمہارا یہ بڑا بن جائے، لیڈر بن جائے، تمہارے اوپر اس کا نام ہو، تم اس کی مانو سنو، تمہاری اس کی پی آر ہو، اس کی جو ہے گیدرنگ ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر خدا چاہتا، اللہ چاہتا تو وہ تو فرشتہ بھی بھیج سکتا تھا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے اس طرح کی باتیں اپنے قدیم آبا سے نہیں سنی، اور ہم اسی کو مانتے ہیں، گویا کہ کہنا چاہ رہے کہ ہم اسی کو مانتے ہیں جو ہم نے آبا سے سنا۔ ان الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حين، یہ بس وہ آدمی ہے جس کے اوپر کوئی جنون طاری ہو گیا ہے، کوئی جن چڑھ گیا ہے، فتربصوا به حتى حين، کچھ عرصہ انتظار کرو، یہ دیکھنا یہ جن اتر جائے گا، یہ جنون ختم ہو جائے گا، دیکھنا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قال رب، یا یہ مر جائے گا، یہ ساری بکواسات بند ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو ان کا انداز ہے جسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے، میں اس بیان کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے رب، میری مدد فرما، ان کے یہ جس طرح جھٹلا رہے ہیں مجھے، اس کے مقابلے میں آپ ہی میری مدد فرما۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهَا أَنِ اصْنَعِ، سارے 900 سال دعوت دی، سارے 900 سال دعوت کی، اندازہ لگائیں 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، نبوت کے بعد سے لے کر دعوت شروع کر دی، اور سارے 900 سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن 80 لوگ ایمان لائے، اس سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہ عراق کا علاقہ تھا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم نے وہی اتاری نوح علیہ السلام کی طرف
کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ بابا، اور ہمارے طریقے ہم جو اس طرح بتائیں ویسے بناؤ، وحی نہ ہماری نگرانی بھی اور ہمارے حکم سے ہو۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَارَتْ، جب ہمارے طرف سے اس قوم کو تباہ کرنے کا حکم آ جائے اور جو ہے پانی ابل پڑے، زمین سے پانی تنور ابلنے لگ جائے، پانی نکلنے لگ جائے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر طرح کے جانور کے ایک ایک جوڑا لے لو، مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، دو جوڑے لے لو، ہے نا، زوجین مطلب دو ایک جوڑا لینا ہے جس میں ایک مرد اور ایک عورت آ جائے، بس ایک مذکر ایک مؤنث آ جائے، وہ اہلک، اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل، دیکھیں یہاں اہل سے مراد صرف خاندان والے نہیں ہیں، وہ بھی مراد ہیں جو ان پر ایمان لے آئے، وہ ان کو یہ مرتبہ اور مقام مل گیا کہ وہ بھی ان کے خاندان میں داخل ہو، اور ایک قول یہ کہ جو ایمان لائے وہ دراصل انہی کے خاندان کے لوگ تھے، اس کے علاوہ جو لوگ تھے وہ ایمان لائے نہیں، الا من سبق علیہ القول منهم، ہاں جو آپ کے خاندان میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر جو ہے ہماری طرف سے عذاب کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے نا، تو ان کو آپ اپنے ساتھ سوار نہیں کیجیے گا۔ نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، جلول العظم، سب سے پہلے وہ نبی جس کو شرک کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑا، سب سے پہلے وہ نبی جنہوں نے شرک کا مقابلہ کیا، اور جو ہے آدم ثانی، کیا ہوا؟ لیکن ان کی بیوی ایمان سے محروم، ان کا بچہ کنعان ایمان سے محروم، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، جنہوں نے ظلم کیا اپنی ذات پر کفر کر اختیار کر کے، ان کے بارے میں مجھ سے بات بھی مت کرنا، ولا تخاطبنی، ان کے بارے میں بات بھی مت کرنا، انہم مغرقون، ان کو تو یقیناً میں اس کو ان کو تو لازمی طور پہ میں جو ہے نا ان کو لازمی طور پہ غرق کر دیا جائے۔ کیا وجہ بنی؟ بڑی نسبت، بڑا تعلق، بڑا عہدہ، بڑا مرتبہ، بڑا مقام، لیکن اللہ سے دوری، اب اس کے ناقدری، سزا کیا ملی؟ ہمیشہ کا عذاب۔ نوح علیہ السلام نے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک آپ تو جو ہے نا، آپ نے کہا تھا آپ میری بات سنیں گے، میں میرا بیٹا ہے، وہ میرے آپ نے کہا تھا کہ میرے اہل کو، آپ خاندان والوں کو آپ جو ہے چھوڑ دیں گے، میرا بیٹا بھی میرا ہے، تو جو ہے نا تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل کر دی، بولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا رب ابنی من اہلی وان وعدک الحق۔ نوح علیہ السلام نے جو ہے نا بیٹے کے لیے تب بھی دعا کی، بیٹا باپ محبت تعلق ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے کیا کہتے ہیں، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اللہ پاک بے نیاز ذات ہے، کفر اختیار کیا، نبی کا بیٹا ہوتے تھے، جا نہیں چاہیے تمہاری ضرورت۔ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، جب تم اپنی کا جو ہے نا اور تمہارے ساتھ جو اور لوگ ہیں وہ کشتی پہ صحیح ہو کے بیٹھ جائیں، سوار ہو جائیں، فقول الحمد للہ الذی نجانا، یہ کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا کی، وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، ہر موقع پر اللہ سے دعا کی جو ہے طرف توجہ کیا جا رہا ہے، جو صبر شکر کرنا ہے اور آگے کی خیر مانگنا، جو نجات دی اس پہ شکر کرنا اور آگے بھی اللہ ہی سے خیر مانگنا، اور بقر رب، اور کہی نوح علیہ السلام کہ جو ہے نا ہم اے میرے رب مجھے ایک اچھی جگہ پہ اتار، مبارک جگہ پہ اتار، اور آپ اچھی جگہ پہ ہمیں جو ہے نا ٹھہرانے والے ہیں، ان بذالک لآیات وان کننا لمبتلین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، نشانیاں واضح نشانیاں، وان کننا لمبتلین، اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا یہ آزمائش کی جگہ ہے، اس میں اگر ساری نعمتیں مل جائیں تو یہ دنیا اور جنت میں فرق کیا رہے گا؟ دنیا اور آخرت کے اندر کیا جو ہے اور کیا ہوگا اگر جو ہے دنیا میں بھی ساری خیر ملے اور آخرت میں بھی ساری خیر ملے؟ دنیا میں تو آزمائشیں بھی آئیں گی، دنیا میں تو مشکلات، پریشانیوں، سب سے جو ہے نا دو کے ہم کنار ہونا پڑے گا، ہم لیکن مضبوطی اس میں ہے، طاقت اس میں ہے کہ آدمی جو ہے ان کا صحیح مقابلہ کرے۔ چوزا جو ہے دنیا کے اندر جو ہے اگر کوئی دوسرا چوزا جب انڈے میں ہو، اگر کوئی دوسرا چوزا اس کو کھول چونچ اور اندر سے آوازیں لگائے، اندر سے چونچ مارے، کوئی باہر کا چوزا اگر اس کو جو ہے انڈا توڑ کے اس کو باہر لے آئے تو اس وقت تو وہ باہر آ جائے گا چوزا، لیکن اس میں اتنی طاقت توانائی نہیں ہوگی، وہ جلدی مر جائے گا، لیکن جو چوزا خود اپنی طاقت سے اندر سے انڈے کے چھلکے کو توڑ کر باہر آئے گا وہ زندہ رہے گا۔
تو دنیا اگر آپ کسی کو پرابلمس فیس کرنے نہ دو تو وہ آدمی کامیاب کیسے ہوگا؟ کامیابی تو اس بنیاد پر ہے کہ آدمی پرابلمس کو فیس کرے، مشکلات کا سامنا کرے۔ تو مشکلات تو آتی ہیں، نبی پر آئی، جو ہے نبی کے ماننے والوں پر آئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اِنَّا فِي ذَلِكَ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، یقیناً ہم آزمانے والے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر اس کے بعد ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو آباد کیا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے ہم نے ان کی طرف رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہی حکم دیا اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تقویٰ نہیں اختیار کرتے؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ ان کا بھی یہی رونا تھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا۔ وہاں کے جو مالدار لوگ تھے، جو کافر تھے اور ہماری جو ہے آخرت سے ملاقات کو جھٹلانے والے تھے، اور دنیا میں ان کے پاس بہت ناز و نعمت میں تھے، پل رہے تھے، تو کیا کہتے ہیں نبی کے بارے میں؟ یہ جو ہے یہ تمہاری طرح کا انسان ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، جی نا، اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ وَإِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم اپنے جیسے کسی انسان کی بات مانتے ہو تو تم تو خسارے میں، تمہیں ماننی چاہیے تو کوئی ایسی کوئی آسمان سے فرشتہ ہوتا ہے تمہارے، تم اس کا بھی اللہ پاک نے دوسرے موقع پہ جواب دیا کہ فرشتہ ہوتا تو تم اس سے بات ہی نہیں کر پاتے، تم اس سے اپنی زندگی سمجھ ہی نہیں پاتے، تم بولتے وہ اور مخلوق ہے، میں اور مخلوق ہوں، وہ جو کام کر رہے ہیں، بلکہ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ یار یہ دنیا کی اور مخلوق ہے، تو یہ بتا دیا کہ بھائی وہ بھی یہی مخلوق تھے، تم بھی یہی مخلوق ہو، لیکن وہ جب کام کر اللہ کو مان سکتے تو تم بھی مان سکتے ہو، تمہیں بھی وہی صلاحیت ہے جو ان میں صلاحیت ہے۔ ولین اچھا یعدکم انکم اذا متم وکنتم، ایک اور بوگس سی بات، یعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، یہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہڈیاں ہو جاؤ گے، وہ مٹی اور بوسیلی ہڈیاں، انکم مخرجون، تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا، پیدا کیا جائے گا۔ ہیہات لما توعدون، کتنی دور کی کوری لائے ہیں، کتنی پتہ نہیں کہاں کی یہ بات کر رہے ہیں، کہاں کی بات کر رہے ہیں، عجیب قسم کا وعدہ کر رہے ہیں، جو یہ وعدہ کر رہے ہیں یہ ہونے کا نہیں ہے۔ ہیہات لما توعدون، یہ ہونے کا نہیں ہے، بہت دور کی بات ہے، ایسا نہیں ہونے والا، جو وعدہ کر رہے ہیں وہ ہونے کا نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ دنیا جو ہے نا، یہ ہماری دنیا یہ زندگی ہے نا، یہ وہی زندگی ہے جو ہماری دنیا میں حاصل ہے، مرتے ہیں جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، جیتے ہیں مرتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، دوبارہ زندہ نہیں ہوئیں گے۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، کافروں کی باتوں کو اللہ پاک اتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے، یعنی کہ یہ تمہاری طرح کا ان هو الا رجل، یہ ایک انسان ہے، یہ آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو نبیوں نے کیا کہا، قال رب انصرنی بما کذبون، اے ہمارے رب ہماری مدد فرما ان جھٹلانے والوں کے مقابلے میں۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان قریب یہ جو ہے نا نادم ہوں گے، پشیمان ہوں گے، اور جو شرمندہ ہوں گے ان کی اس حرکت پر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ان کو چیخ و پکار نے جو ہے آ کر پکڑ لیا، اور یہ واقعہ ہوا، یقیناً ہوا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، ہم نے ان کو جو ہے ریزہ بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ان کا نام و نشان نہیں ہے، ان کے بارے میں قصے ہیں، واقعات ہیں، جا کے کھنڈرات ہیں، لوگ ختم، نسلیں ختم، کچھ بھی ان کا باقی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہڈی بوسیلی ہڈی، بڑے بڑے اسکیلیٹن ملیں گے، اور کیا ملے گا، کھنڈرات گھر ملیں گے پرانے، وہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں تیار، وہاں یہ عاد و سمود کے مخاطب کیا جا رہا ہے، عاد و سمود جیسی دیگر قوموں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جو ہے نا جنہوں نے ظلم کیا اپنی ذات پر، اللہ پر ایمان نہ لا کے جو ہے زیادتی کا شکار، زیادتی میں مبتلا ہوئے۔ فبعدا للقوم الظالمین، تباہی ہو ظالم قوم کی، تباہی ہو۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر اس کے بعد ہم نے مزید اقوام کو جو ہے وجود دیا۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، ہے نا، کوئی قوم جو ہے اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی اور نہ اپنے وقت کے بعد رہ سکتی ہے، ہر انسان اس کا ایک وقت مقرر ہے جس وقت میں اس نے آنا ہے،
اور ایک وقت طے ہے جس میں اس نے جانا ہے. ہر قوم کے عروج و زوال کا وقت طے ہے. ہر قوم کی جو ہے ترقی و تنزلی کا وقت طے ہے. ہر قوم کے آنے دنیا میں راج کرنے، آنے موج مستی کرنے، پھر ملیا میٹ ہو جانے، نام و نشان باقی نہ رہنے کا، ہر چیز کا ایک وقت طے ہے. ثم ارسلنا رسولنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. پھر ہم نے مسلسل انبیاء کو بھیجا. جب بھی قوم کے پاس کوئی رسول آتا تو اس کو جھٹلاتے. فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے یکے بعد دیگر اور رسول بھیجے. اور پھر جو ہے نا اور ہم نے یکے بعد دیگر قوموں کو بھی تباہ کیا. وجعلنا احادیث، ہم نے ان اقوام کو کہانی قصوں تک چھوڑ دیا. کہانی قصوں کی حد تک ان کا وجود باقی رکھا. وفعدا لقوم لا یؤمنون، ہلاکت و ایمان نہ لانے والے. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی آیتوں کو اور واضح نشانیوں کو لے کر الی فرعون وملئه، فرعون اور اس کے جو ہے قوم کی طرف. فاستکبروا، تو انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا اور وہ جو ہے سرکشی کرنے والے ہوئے، سرکشی کا شکار ہوئے. سرکشی کی، تکبر کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ عذاب، تباہی، ختم، ملیا میٹ، سب کچھ ختم ہو گیا. وقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون. کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ ہم اپنے جیسے انسان پر ایمان لائیں اور ہماری اور جو ہے ہماری قوم، وہ لوگ تو ہماری قوم کے غلام ہیں. وہ لوگ جن کے یہ نبی بنائے بھیجے اور جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں یعنی بنی اسرائیل سے، وہ تو ہماری غلام ہیں. فَكَذَّبُوهُ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، دونوں نبیوں کو جھٹلایا اور ہلاک ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی شاید جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر لیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، یہاں سے انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. چونکہ سورہ عنکبوت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آیا تھا، اور میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا ہوا ہے، یہ بتایا کہا ہوا ہے کہ جب بھی پہلی مرتبہ کسی نبی کا تذکرہ آئے گا وہ تفصیلی ہوگا، وہ طویل ہوگا، تاکہ ساری باتیں جہاں بھی قرآن میں ان کا تذکرہ ہے ساری تفصیلات یکجا ایک ساتھ آپ کو معلوم ہو جائیں. چونکہ سورہ عنکبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ چکا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا آ چکا تھا، اس لیے ہم نے وہاں پر زیادہ تفصیل نہیں بیان کی. لیکن اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ابن مریم کا تذکرہ ہے، تو انشاءاللہ یہ بڑی تفصیل سے بیان ہوگا اور کل کی نشست میں ہوگا. لہٰذا کل جو ہے بوقت آپ تشریف لائیے گا، بغیر کسی تاخیر کے حاضر ہوئیے گا، اور وقت بہت کم ہے اور ابھی ہمارے سامنے جو ہے ایک اور ٹارگٹ ہے اور وہ ہے سیرت طیبہ. سیرت طیبہ کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں. دیکھیں 2 مرتبہ جو ہے حبشہ ہجرت کی، ایتھیوپیا جس کا نام ہے، افریقہ میں یہ جگہ واقع ہے. جزیرہ عرب چھوڑ کے جزیرہ جو ہے نا افریقہ جانے کا جو ہے موقع ملا. مسلمانوں نے وہاں ہجرت کی. اس پہلی مرتبہ 11 مرد 5 عورتیں گئے تھے، دوسری مرتبہ 83 مرد 19 خواتین تشریف لے گئیں، جو کہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھی. وہاں پہنچے، کچھ عرصہ سکون سے گزرا. وہاں پیچھے جو ہے مشرکین مکہ برداشت نہ کر سکے، اپنے 2 جو ہے وزیر لوگوں کو، امیر عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو روانہ کر دیا کہ جو ہے نا آپ جا کے بادشاہ سے ملو. پہلے بادشاہ کے جو ہے جو وزیر وغیرہ ہیں ان کے ساتھ تھوڑی دوستی لگاؤ، پھر ان کو بولو کہ یہ لوگ جو ہے نا ہماری قوم سے بھاگ کر آئے، یہ جو ہے نا قطع تعلق کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، ہمیں ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، اور طرح طرح کی باتیں کہہ کے جو ہے نا بادشاہ کو بہکانے کی کوشش کی. لیکن بات یہ ہے کہ پوری اللہ کے جو ہے نا نجاشی کیونکہ عادل بادشاہ تھا، اس نے بولا کہ میں ان کی بات بھی سننا چاہتا ہوں. جعفر رضی اللہ عنہ آئے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. انہوں نے کیا تقریر کی، کیا شاندار تقریر کی. یہ جو ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور کسی ایسے شخص کے لیے ایک مثال ہے جو کہ پہلے جاہلیت میں ہو، گمراہی میں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو، اور پھر ایمان کے نور سے روشن ہو. اس کے اپنے جذبات، یہ صحابہ کرام شروع سے اپنے
پیٹ سے تو ماں کے پیٹ سے تو اسلام نہیں لائے تھے، سب کو حضور کی بدولت اسلام ملا تھا۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا، قریش نے کیا کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا ہمارے یہ لوگ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ برا کر رہے ہیں، خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو جواب میں کیا کہتے ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بات بھی سننے کے لائق ہے، فرماتے ہیں بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، ہم جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے، بت پرستی کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم میں یہ چیز نہیں ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں ان میں سے اگر کچھ بھی ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کفر کی صفات میں صفات موجود ہیں، اور ان صفات میں صفات موجود ہے جن کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے۔ رشتوں کو توڑتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا جس کے نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ اس نے ہمیں پتھروں اور بتوں کی بجائے خالص جو ہے دیکھیں وقت کم ہے تو جلدی تھوڑے تیزی سے ہم چلیں گے، یہ 5 منٹ ہے ہمارے پاس سے، پھر وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے اس میں زوم کے اندر۔ جس کے نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، اس نے ہمیں پتھروں اور بتوں کے بجائے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا۔ سچائی، امانت داری، صلہ رحمی، پڑوسیوں سے بہتر تعلق، حرام چیزوں سے اور کشت و خون سے باز رہنے کا حکم کیا۔ بے حیائی، جھوٹ، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا، خالص توحید کا حکم کیا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور دیگر تمام امور اسلام کا حکم دیا۔ ان تمام باتوں میں ہم نے ان کی تصدیق کی، بس ہم توحید کے قائل ہوئے اور شرک سے الگ ہو گئے۔ ان کے تمام بتائے حلال و حرام نے ان کی تعلیمات کو مانا، قبول کیا۔ ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی، ہمیں ستایا، مارا، تاکہ اس دین حق سے ہمیں پھیر دیں۔ بس جب ان کا ظلم و ستم اور جبر و تشدد حد سے بڑھ گیا اور ہماری زندگی تنگ ہو گئی اور ہمارے دین کے راستے سے میں یہ لوگ رکاوٹ بن گئے، تو ہم آپ کے شہر کی طرف نکل آئے اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ کو ترجیح دی، اس امید پر کہ آپ کے پڑوس میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے پاس اس کلام کا کچھ حصہ ہے جو پیغمبر پیش کرتا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، جس سے نجاشی اور دربار میں موجود لوگ خوب روئے، اور نجاشی نے ان سفیروں کو یہ کہہ کر دربار سے نکلنے کا حکم دیا کہ ان لوگوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، یہ دیکھیں کتنی جرأت کے ساتھ ہمارے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنایا انہیں، لیکن مکہ کے سفیر باز نہیں ہے، انہوں نے بولے ایک اور ٹرائی مارتے ہیں، ایک اور جو ہے نا ایک اور جو ہے نا اپنے تیر برسا کے دیکھ لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ کیا کہ جا کے جو ہے نا پہلے وزیروں سے دوستی کی، ان کو ہدایت دیے، پھر ان کو بولا کہ آپ بتاؤ کہ اپنے نجاشی کو یہ بتاؤ کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے متعلق کہا کہ یہ حضرت نعوذ باللہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، اب وہ بھی تھے عیسائی، اور عیسائیت اس وقت حق پر تھی، اور جو ہے اسلام کے آنے سے پہلے تک، اور پھر بعد میں اسلام آیا تو سب کے لیے یہی لازم تھا کہ سب مسلمان ہو جائے، اور اب بھی یہی ہے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی گستاخی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ نجاشی نے دوبارہ بلا لیا جعفر رضی اللہ عنہ کو اور بتایا، اب کہا کہ بتائیں کیا بات ہے، یہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، تو بتایا کہ آپ کا اس بارے میں کیا یقین ہے، کیا تو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ نے پاک دامن مریم میں پھونک ڈالا۔ بادشاہ نے یہ سن کر زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تن کے برابر کمی نہیں کی۔ ہاں ہم لوگ خدا نہیں مانتے، لیکن برگزیدہ پیغمبر تو ضرور مانتے اللہ کی۔ اس طرح پھر مہاجرین کو جب مہاجرین کو اسلامی دعوت کا ایک نیا میدان مل گیا، امن کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع مل گیا۔ حضرت نجاشی نے اسلام قبول کیا اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو ذریعہ بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہاں سے یہ مہاجرین وہاں کافی عرصے تک رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے، اور حبشہ کے مہاجرین پھر 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر دوبارہ مدینہ تشریف لائے۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ یہ جو ہجرت سے ہمیں سبق ملتا ہے، جو ہمیں اسباق حاصل ہوتے ہیں، جو ہمیں
فوائد پہنچے ہیں اس سبق سے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ 10 بڑے بڑے سبق آموز باتیں ہیں جو کہ ہمیں ہجرت حبشہ سے معلوم ہوتی ہیں، اس پر انشاءاللہ کل روشنی ڈالیں گے۔ آج کی اس کلاس مختصراً بس میں یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ کہ اہل حق اہل ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑیں گے تو کامیابی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کیا دیکھیں امت کے ساتھ شفقت کی، اور خود جو ہے جو لوگوں کو اپنی قوم کے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کی جہاں پہ وہ امن سے رہ سکیں۔ تو یہ اس سے کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لیڈرشپ سکلز ہیں، قائدانہ صلاحیت ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ جزیرہ عرب سے باہر نکلنے کی ضرورت تھی، نیا میدان تلاش کرنا تھا، نیا تلاش کیا۔ حبشہ کے مہاجرین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان، اپنی بیٹی، داماد، چچا، یہ سب شامل تھے۔ غیر مسلموں کی حمایت حاصل کی جا سکتی ہے اگر اس سے فائدہ ہے۔ نجاشی غیر مسلم تک سے حمایت حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے حبشہ کا انتخاب کیا، اور کیوں؟ اس سے پتہ چلا کہ ارد و گرد اطراف کی اقوام کا علم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کیسی ہیں، ان کا پولیٹیکل نظام کیسا ہے، ان کا اسلام کے بارے میں کیا، کسی بھی دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں رویہ کیا ہے، پیسفل لوگ ہیں، پرامن ہیں، کیسے ہیں۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا جو معاشرے کی جاہلیت کے معاشرے کی منظر کشی کی، پھر اسلام کے جو ہے نا اسلوب بیان کیا، تو یہ جو ہے نا